اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام تفصیلی طور پر جاری ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ایک ایک حکم کو، ایک ایک شرط کو اس لیے ہم تفصیلی طور پر بتا رہے ہیں تاکہ کوئی مومن ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس کی نماز کی جو کنڈیشن ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے، اور نماز کے بارے میں اس کو کوئی مزید سوالات بھی اس کے ذہن میں باقی نہ رہیں۔ یہی کوشش ہے ہماری۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ واجبات نماز کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرائط نماز علیحدہ ہیں، واجبات نماز علیحدہ ہیں، اور اس کے بعد ارکان نماز ہیں۔ شرائط نماز جو ہم ذکر کر چکے ہیں، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، طہارت کے ساتھ لباس کس طرح ہونا چاہیے، یہ تھی شرائط، یہ نماز کی شرائط تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے واجبات نماز جو ہیں وہ 11 ہیں۔ نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، ان کا ایک ایک کا انشاءاللہ تفصیلی طور پر ذکر آئے گا کہ نیت کس طرح کرنی ہے نماز کی، تکبیرۃ الاحرام یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ابتدائی طور پر، یہ کس طرح ادا کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، قیام کون سا ہے، قرات کیا ہے، رکوع کس طرح ادا کرنا ہے، ذکر کون سا ہے، یہ سجدے کس طرح ادا کرنے ہیں، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، یہ واجبات نماز ہیں۔ واجبات نماز یہ ہیں کہ جان بوجھ کر اگر ان کو کمی یا زیادتی کر دی ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہے۔ اگر بھول گئے ہیں تو وہ نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے 5 ایسے ہیں جن کو بھول کر یا جان بوجھ کر آپ نے کمی یا زیادتی کر دی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ پہلا ہے نیت، یہ رکن ہے نماز کا۔ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کر نیت کرنا بھول گئے ہیں اور آپ نے نماز سٹارٹ کر دی، نماز کے دوران، نماز کے بعد کسی نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے آپ بھول بھی گئے ہیں یا جان بوجھ کر۔ دونوں صورتوں میں کمی یا زیادتی کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ 5 چیزیں رکن ہیں۔ پہلی نیت ہے، دوسری تکبیرۃ الاحرام ہے۔ آپ نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کی، اللہ اکبر نہیں کہا، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کر یا بھول کر۔ تیسرا ہے قیام۔ یہ قیام کون سا ہے؟ آیا صورتوں والا قیام ہے جس صورت میں ہم الحمد اور دوسری صورت پڑھتے ہیں، یا یہ قیام متصل برکوع ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے رکوع۔ رکوع آپ نے نہیں کیا، بھول گئے ہیں، یا ایک کی جگہ 2 رکوع کر بیٹھے ہیں، بھول کر یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے سجدے۔ یہ پہلی نیت، دوسری تکبیر، تیسرا قیام، چوتھا رکوع اور 5واں سجدے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ارکان نماز ہیں۔ ارکان نماز کا حکم کیا ہے؟ جان بوجھ کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں آپ نے کمی یا زیادتی کر دی ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ 5 چیزیں، ان کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود، اور باقی انشاءاللہ ہر ایک کی، نیت سے لے کر موالات تک ہر ایک کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز ہماری مرکزی ہے۔ نماز قبول ہوگی، باقی عبادات قبول ہوں گی، اور خداوند کریم سے التماس ہے، دعا ہے کہ ہمیں محبت محمد و آل محمد میں رکھے، اور ہماری عبادات ولایت کے ساتھ ہوں، اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہوں، کیونکہ کوئی بھی عبادت اگر ولائے آل محمد سے خالی ہے تو وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو خداوند متعال ہمیں مومنین کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مومنین کے سوالات ہیں ہم حاضر خدمت ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔